السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی دھرتی انتہائی زرخیز ہے، یہاں بڑے بڑے لوگوں نے جنم لیا ہے اور بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارا جو ایک ادبی حلقہ ہے اس میں بہت زیادہ ہم نے شخصیات پیدا کی ہیں، جس میں ایک نام پروفیسر اقبال ندیم صاحب کا بھی ہے۔ انہوں نے اپنے شاعری اور اس کے ساتھ ساتھ افسانہ نگاری میں، ڈرامہ نگاری میں کوئی 8 کتابیں وہ لکھ چکے ہیں، اور ابھی ان کی ایک کتاب جو ہے وہ ایک تاریخ کی کتاب پہلے لکھ چکے ہیں، اور ایک تاریخ کی کتاب انہوں نے اب لکھی ہے، پاکستان کہانی، جس کو انہوں نے یادوں کی برسات بھی قرار دیا ہے، اور ان کی جو اگلی کتاب ہے وہ بھی زیر طباعت ہے۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے ان کی جو نویں کتاب ہے پاکستان کہانی، جسے انہوں نے یادوں کی برسات کے عنوان سے اپنا پکارا ہے۔ تو آپ کو بہت بہت آپ کا شکریہ پروفیسر صاحب، آپ تشریف لائے۔ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے بلایا، مجھے عزت دی، شکریہ۔ تو یہ بتائیے کہ آپ تاریخ نگاری سے، افسانہ نگاری سے، سخنوری سے نکل کے اب پاکستان کہانی کی طرف آ گئے، تو یہ کتاب کیوں آپ نے ضروری سمجھا کہ لکھی جائے؟ اصل میں تاریخ کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ ایک خشک موضوع ہے، صحیح، تو اب اس کی طرف کم لوگوں کا رجحان ہوتا ہے، جی، تو میں نے اس میں ایک جدت پیدا کی، ٹھیک، تو اس میں ایک بلینڈ کیا ہے میں نے صحیح، تاریخ نویسی کو یا پاکستان کہانی کو میں نے اپنے یادوں کی برسات کے عنوان سے جو یادیں پاکستان کے یعنی وساطت سے جی، میں لکھ سکتا تھا دلچسپ پیرائے میں، تاکہ لوگ پڑھیں اور اس سے لطف اندوز بھی ہوں اور ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہو، تو یہ تھا اس کا باعث کہ میں نے ایک میں 2 in 1 میں نے اس اچھا، پاکستان تو 1947 میں بنا تھا، آپ نے 1944 سے کیوں تاریخ شروع کی؟ 44 میں چونکہ میں اس دنیا میں آیا ہوا تھا، موجود تھا، اور جب پاکستان بنا تو وہ سن 1947 کا دور تھا، اور سیکنڈ ورلڈ وار وہ بھی 45 میں ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے اثرات جو تھے وہ 47 میں بھی محسوس ہو سکتے تھے۔ یعنی اس وقت ایک قسم کے ایک تو ہوتی ہے نا افراد اور ایک تفرید، تو بازار جو تھے وہ اشیاء سے بھرے ہوئے تھے، لیکن خریدار نہیں تھے، کساد بازاری تھی لوگوں میں، تو وہ رونق میلہ نہیں تھا، تو میں ایک عام بچہ نہیں تھا، تو اس وقت اگرچہ میری عمر 4 سال تھی، لیکن میں نے وہ سکھوں کے حملے بھی مجھے یاد تھے، تو میں نے لکھ دی۔ تو اس طرح جو ملتان اس وقت جس سٹیج میں تھا، آج کا نہیں، اس زمانے میں ایک سادہ سا چھوٹا سا شہر تھا، تو وہ ساری باتیں میں نے وہ 44 کی بھی اس میں مجھے 47 میں یاد تھی، میں نے لکھ دی۔ اچھا، تو اس میں یہ بتائیے گا کہ 1944 سے لے کے ابھی تک جو پاکستان کہانی ہے اس میں اہم موضوعات کیا ہیں، یا خلاصہ؟ اہم موضوعات میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان جس طرح قائد اعظم کو مشکلات کے مقابلہ کرنے کے باوجود پاکستان بن گیا، اللہ تعالیٰ کا امر تھا، پورا ہو گیا، اور جو مشکلات ہمیں پیش نہیں آتا کہ وہ پیپر پن کی جگہ کیکر کے کانٹے استعمال ہوتے تھے، تو پھر ان بزرگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ بیگم رانا لیاقت علی خان ہمارے محلے میں آتی تھی گجرگڑھ کینٹ میں، تو وہ چرخہ کی صنعت، یہ ملتان کی بات ہے؟ ہاں، ملتان، چرخہ کی صنعت، تاکہ لوگ جو مہاجرین آئے ہیں تو برسر روزگار ہو جائیں، بیکار نہ بیٹھیں، تو ایک انہوں نے راستہ دکھا دیا کہ بھئی کاٹن آپ کے پاس ہے، کپاس آپ کے پاس ہے، آپ سوت کو کاٹیں اور اسے یہ ہماری انڈسٹری کا ایک بنے گا، وسیلہ بنے گا۔ تو اس طرح پاکستان مشکلات سے آگے نکل کے پھر ہمیں کشمیر کا مسئلہ بھی درپیش تھا۔ فوری طور پہ ہمارے پاس یعنی آرمی جو تھی یا جو ہمارے فورسز تھیں، تو ان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے،
جو انڈیا جیسی طاقتور ملک سے اس سے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے ضرورت پڑے، لیکن پھر بھی ہمت نہ پاکستان آرمی نے یہ آزاد کشمیر کو آزاد کرا لیا۔ تو قائد اعظم نے اپنی زندگی میں یہ قافلے چلتے ہوئے دیکھے، لیاقت علی خان نے اس کی جو ہے اس کو باقاعدہ ہمت بندھائی، تو آگے بھی امید تو ہے کہ مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جائے گا، مجھے نا امیدی نہیں ہے۔ پاکستان کے راستے میں اکنامکس سب سے بڑی تھی، اس میں نواب بہاولپور نے بہت مدد کی، سب سے زیادہ مدد قائد اعظم کی نواب جوناگڑھ نے مدد کی، کروڑوں روپے کے وہ خزانے ساتھ لے کے آئے تھے اور انہوں نے قائد اعظم کے حوالے کر دیے تھے۔ تو یہ دو نوابین خاص کر، تو پھر وہ جو ہے نواب آف دکن وہ بھی آئے تھے، لیکن وہ خزانے ادھر رہ گئے تھے۔ تو بہرحال باقی جتنے نوابین ہیں ان کے علاوہ انہوں نے مخالفت کی، جیسے نواب کلات تھے تو پاکستان کی مخالفت کی، مدد نہیں کی۔ صحیح۔ اچھا، ایک بات آپ نے کہی کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ آرمی نے آزاد کرایا، تو ہم نے تو سنا ہے قبائلیوں نے آزاد کرایا، کیونکہ جنرل گریسی نے تو قائد اعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا اور وہ اس وقت پاک فوج کے سربراہ تھے۔ جی ہاں، لیکن بہرحال سبارڈینیٹ تو تھے نا، وزیر اعظم کے انڈر بھی تو تھے نا۔ بے شک قافلے گئے ادھر، یعنی ہمارے جو ہے قبائلی قافلے گئے، لیکن کمانڈ بھی تو ان کو کرنے کے لیے آرمی آفیسر کی ضرورت تھی، کیونکہ اس طرح تو وہ گروپس تھے، تو گروپس جو ہے وہ ریزلٹس اورینٹڈ نہیں ہوتے، لڑ سکتے ہیں لیکن ان کو کمانڈ کے لیے جو ہے نا کسی قبائلی تو جنگجو بھی ہیں، جنگجو تھے، گولی چلانا تو جانتے تھے، لیکن اب جنگ بھی تو ایک سائنس ہے نا، ملٹری سائنس ہے نا، تو اس میں ٹرینڈ آدمی جو ہے اس کے مطابق جو مطلوبہ نتائج ہوتے ہیں، یا مثالیں اب کم نفری جو ہے زیادہ بہت اپنے سے کئی گنا بڑی نفری سے جو جیت جاتی ہے، تو وہ ساری ملٹری سائنس ہوتی ہے نا بیچ میں۔ تو مشرقی پاکستان تو ہم نے انڈیا کے فوج کے حوالے کر دیا۔ یہ باتیں ایسی ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ قائد اعظم اگر 2-4 سال اگر یعنی فوت نہ ہوتے، زندہ رہ جاتے تو پھر حالات کچھ اور تھے، یا لیاقت علی خان کو اگر شہید نہ کیا جاتا تو پاکستان، یہ آج کا پاکستان کچھ اور پاکستان اور۔ اچھا یہ بتائیے 1947 کے اور آج کے پاکستان میں کیا فرق ہے؟ 47 میں تو ہمارے پاس کیا تھا، مثال ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، لٹے پٹے قافلے آئے لاکھوں کی تعداد میں، تو وہ جو ہے ہم نے لاہور میں کیمپ بنائے، ملتان میں کیمپ بنائے، ملتان میں دھوپسڑی کیمپ تھا، مشہور تھا، اور لاہور کا تو آپ کو پتہ ہے، تو اس میں ان کی مدد کرنا، ان کی بحالی، یہ پہلا جو اثاثے تقسیم ہوئے تھے ہمیں پاکستان کو کچھ نہیں ملا۔ میں عرض کرتا ہوں جتنے مہاجرین ملتان میں آئے، جن کا میں چشم دید ہوں، تو دھوپسڑی کیمپ میں آتے تھے، کیمپ بھر جاتے تھے، اس کے بعد پھر ہفتے کے بعد کیمپ خالی ہو جاتے تھے، ان کو بلڈنگز بھی مل جاتی، رہائش گاہیں بھی مل جاتی تھی، آبادکاری ہو جاتی تھی، پھر اور قافلے آ جاتے تھے، تو لیکن لوگوں کا تعاون بھی بہت زیادہ تھا، تو مطلب جو یہاں کے مقامی لوگوں نے بھرپور تعاون کیا، وہی ایک ہی اسلامی لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب انصار و مہاجرین والا جذبہ، انصار و مہاجرین کا جذبہ تھا، کوئی بھوکا نہیں ہوتا تھا، پھر اس طرح جو ہے، لیکن یہ اور بات ہے، بعد میں ود پیسج آف ٹائم تو کراچی جو ہے نا اس کی دوڑ لگ گئی۔ اب یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا اس میں کہ نفسیاتی تھا عمل کہ بھئی کراچی جب پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد واپسی خدا نہ خواستہ کی صورت میں تو سمندر تو ہے نا، اگر سرحدات کے آگے فوج کھڑی ہے تو ہم سمندر سے، تو یہ تھی کراچی کی بے ہنگم آبادی کا جو اضافہ ہوا، پھر مہاجرین نے ہمت کی، وہاں سے وہ جو آئے ٹرینڈ، انہوں نے جا کے کارخانے لگائے، چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگائی، بعد میں بڑے کارخانوں کا روپ دھار گئی، تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم جو ہے یعنی 80% جو ہے ہم ایکسپورٹ ہماری جو ہے فارن ایکسچینج کمپوننٹ جو ہم ارن کرتے ہیں وہ کراچی سے کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس میں جو ہے جو ایڈمنسٹریشن وال جو آئی تھی اس میں کام ذرا ڈھیلا پڑ گیا، تو وہ کراچی کی آبادی جو ہے وہ کئی اضلاع پر اس کو ہم نے تقسیم کرنا پڑا تاکہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے کوئی لیکونہ نہ رہ جائے، لیکن پھر بھی نہیں ہوا، پھر بھی آج بھی کراچی
پکار رہا ہے. کراچی کے مسائل جو ہیں وہ ابھی حل ہونے بہت زیادہ باقی ہیں. اچھا، قائد اعظم کی وفات ہو گئی اور قائد لیاقت علی خان کو بھی شہید کر دیا گیا، تو یہ ملک ترقی کر رہا تھا معاشی طور پہ بھی، دفاعی طور پہ بھی، تو یہ پھر بدحالی کی طرف کیسے آ گیا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اور کب آیا؟ یہ دیکھیے، اس ملک کو آپ مجھ سے اختلاف کریں گے، جی اس ملک کو ہم نے جب تک ہم پارلیمنٹری سسٹم چلا رہے تھے، جی اس میں بیوروکریسی سے بھی آئے چودھری محمد علی ایز اے پرائم منسٹر، محمد علی بوگرا بھی آئے، اور وہ جو ایک ایکس کیپٹن جو تھا وہ سکندر مرزا، جی خود ساختہ میجر جنرل، جی وہ بھی آیا، اور ایک فارغ زدہ شخص جو تھا غلام محمد، وہ ویل چیئر پہ جو تھا گورنر جنرل بنا. جی گورنر جنرل بن کے آیا. تو پاکستان میں پارلیمانی سسٹم اس وقت تک اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑا نہیں ہو سکا تھا قائد اعظم کی وفات کے بعد. جی پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے کیبنٹ میں جو ہے ایک یونیفارمڈ چیف آف سٹاف کو ہم نے ایز اے منسٹر لے لیا، انڈکٹ کر لیا. صحیح. تو ہم نے خود ہی ڈیموکریسی پر تو ہم نے خود ہی پہلی ضرب لگا دی صحیح. جب ہم نے ایک یونیفارم آدمی کو صحیح. ایز اے منسٹر لے لیا. تو پھر تو راستہ کھل گیا. صحیح. پھر اس کے بعد ایک چیز، ایک دیوار میں چھوٹی سی دراڑ پڑ جائے تو وہ پھر بڑی ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد سے ہم یا تو یہ ہے کہ ہمیں ڈیموکریسی پر پختہ ایمان نہیں رہا، یا اس سے ہمارا ایمان ہٹ گیا، عقیدہ ہٹ گیا، تو ہم ڈکٹیٹرشپ کی طرف آ گئے 58 میں. صحیح. اب اتفاق یہ ہے کہ جو ڈکٹیٹر آیا اس کے بعد کچھ ایک پلان بھی تھا، منصوبہ بھی تھا، جذبہ بھی تھا، اور پاکستان سے عقیدت بھی تھی. اس نے جو کام کیے اس کو تاریخ ایکنالج کرتی ہے. آپ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ اریگیشن سسٹم جو ہے پاکستان میں ہے. صحیح. تو وہ اس نے بنایا. وہ ایسی ایسی کینالز بنے جو ایک دریاؤں کے برابر ہے. آج آپ کے انڈس میں بھی پانی نہیں ہے، چناب میں بھی پانی نہیں ہے، تو رابی میں تو ہے ہی نہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پارلیمانی جمہوری نظام کو ناکام کرنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ تھا جو اقتدار چھیننا چاہتے تھے، اقتدار پہ قبضہ کر لیتے تھے؟ نہیں، یہ جذبہ کبھی نہیں رہا. ہر نوجوان آفیسر جو ہوتا ہے وہ پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے. اس کی برین واشنگ جو ہوتی ہے ملٹری اکیڈمی میں، وہ پاکستان سے محبت ہوتی ہے. یہ میں آپ کو، بلکہ اس کی آئیز بھی، یعنی اس سے جب وہ ریکروٹ ہو کے جاتا ہے، انڈکٹ ہوتا ہے آرمی میں، اس وقت اس کے ذہن میں ایک ہوتی ہے، وہ پیور پاکستانی ہوتا ہے. وہ کوئی لمبے چوڑے پلان بنا کے نہیں آتا. لیکن یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں اچھے اچھے پالیٹیشینس بھی گزرے ہیں. جیسے محمد خان جونیجو ایک بہترین پالیٹیشین تھا، تو انہوں نے کام کیا، پاکستان کے لیے کام کیا. تو انہیں بھی ایک ڈکٹیٹر نے گھر بھیج دیا تھا. کیا، لیکن اس کے پیچھے آپ اگر اس میں پیچھے اس کو گھر بھیجنے میں ایک پالیٹیشین تھا. میں نام نہیں لیتا، وہ تو ٹھیک ہے، اس کو بھیجنے میں ایک پالیٹیشین تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے وہ یہاں نہیں چل سکا، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پارلیمانی جمہوری نظام آیا ہی نہیں ہے اس شکل میں جس شکل میں وہ ہے. آنا چاہیے. اگر آ جائے تو وہ دوسری بات ہے، اور یہی سیاستدان جو ہیں ہمارے یہ اس کے ذمہ دار ہیں پورے. لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کی 75 سال کی عمر ہے، اس میں 35 سال جو ہے وہ ڈکٹیٹروں نے قبضہ کر کے گزارے ہیں. 10 سال 12 سال گزار گئے، لیکن بہتری تو وہ بھی نہیں لا سکے. آپ بہت سنسیئر انسان ہیں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ صحافت میں ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ کوشش تو ہوئی پاکستان کی سیاست کو، لیکن لیاقت علی خان کو تو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح اچانک ان کی وفات ہو جائے گی. لیکن پاکستان میں چونکہ ایک نظریاتی ملک تھا، ایک اسرائیل دنیا میں نظریاتی مملکت ہے کہ یہ، تو نظریاتی ملک کا رزلٹ وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے. جو ایلین پاورز تھیں وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا کوئی فروٹفل رزلٹ آ جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایک ایسی مثال نہ بن جائے. چلیے آپ یہ بتائیے کہ 1947 اور آج کے حکمرانوں میں کیا فرق ہے، اور کیا وہ جو جن طاقتوں کی آج آپ بات کر رہے ہیں کہ آج وہ طاقتیں ملوث نہیں ہیں؟ خوبصورت سوال ہے، جواب بھی خوبصورت ہوگا انشاءاللہ.
لیاقت علی خان کا بڑے بیٹے تھے اکبر علی خان، ابھی ڈائلسس پڑے چندے پہ ان کا علاج ہو رہا ہے. جی جی صحیح. وہ کرنال کے نواب تھے. صحیح. کرنال شہر میں 9 ہاتھی ان کی سواری کے تھے. صحیح. 4000 دکانیں تھیں. صحیح. اور کرنال سے لے کر وہ 20-25 کلومیٹر تک یہ ان کے باغات تھے، زمینیں تھیں. ٹھیک. جب اکبر علی خان نے کہا کہ ابا جی اب تو کافی عرصہ گزر گیا، تمام مہاجرین اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں، ہمیں کب ملے گا، اپنی ذاتی گھر کب ملے گا؟ تو لیاقت علی خان نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور کئی میل دور لے گیا تو وہاں کیمپس میں مہاجرین پڑے تھے. اس نے کہا اکبر علی خان جب تک ایک مہاجر بھی صحیح اس طرح کیمپوں میں ہے تجھے کوئی مکان نہیں مل سکے گا. تو پھر یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو بینک میں 5 روپے تھے ان کے بینک بیلنس، اور جو اچکن انہوں نے پہنی ہوئی تھی اس پہ بھی وہ پیوند لگے ہوئے تھے. تو یہ لوگ اس کو پتہ تھا استعمار کو کہ اگر یہ شخص کنٹینیو کر گیا تو پاکستان کو عظیم ملک بننے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے کروسیڈ جو ہے نا دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. ٹھیک. کروسیڈ تب سے اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ایک جگہ محاذ میں کامیابی، بنگلہ دیش جدا ہو گیا کروسیڈ کا عمل. لیکن میں کہتا ہوں قائد اعظم نے ایک پاکستان نہیں بنایا تھا، 2 پاکستان بنائے تھے. ایک بنگلہ دیش، وہ بھی تو مسلمان ہے، اور قرارداد پاکستان میں بھی گنجائش تھی. تو اگر یہ عمل اگر محبت سے طریقے سے طے ہو جاتا، بنگلہ دیش اپنے پیروں میں کھڑے ہو جاتے. ہم آج وہ ہم سے اکنامیکلی آگے ہیں تو ان کے مسائل ہم سے کہیں کم ہیں. چلیے آخری سوال یہ کہ مختصر بتا دیجئے کہ اب حالات جو درپیش ہیں ان کا حل کیا ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ حالات آج کے کوئی نہیں ہیں کہ اچانک پیدا ہو گئے ہیں. کون سا نظام یہاں ہونا چاہیے کہ پاکستان بھی مستحکم ہو، امن بھی ہو، ترقی بھی آئے، خوشحالی بھی آئے؟ عرض کرتا ہوں کہ ضیاء الحق کی وفات کے بعد میں خوفزدہ ہو گیا تھا کہ چلیے جیسا بھی تھا ملک میں استحکام تو تھا. تو اس کے بعد جو ہے کچھ امیچور قسم کی حکومتیں تواتر سے آتی رہیں، ان کے ریشفلنگ ہوتی رہی، ٹاپلنگ ہوتی رہی. تو پاکستان تو سن 87 سے ابھی اپنی جگہ پہ سٹیبل نہیں ہو سکا. یہ ایک بہت لمبا یہ مرض ہے. اس کے ٹھیک کرنے میں ایک ایسی قیادت جو بے لوث ہو، مضبوط ہو، پختہ ارادے کی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ کمیٹڈ ہو، دین کے ساتھ کمیٹڈ ہو، اور وہ جا کر پاکستان کے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ موجودہ یا پریزیڈنشل سسٹم ہے یا پارلیمنٹری سسٹم ہے. ابھی یہ جو ہے ان میں آپس میں ایسا سٹیج پہ آ گئے کہ اس میں رائیولری ہے، پولیٹیکل رائیولری ہے. پولیٹیکل کمپٹیشن نہیں ہے. کمپٹیشن ہوتا تو وہ تو چل جاتی ہے بات، لیکن اب پیدا ہو گئی ہے رائیولری. تو رائیولری میں ملک کو خطرہ درپیش ہے. تو اس کو نکالنے کے لیے ایک بہت بڑی قوت، جیسے کرین اٹھاتی ہے کسی گاڑی گری ہوئی کھائی میں گاڑی گر جائے تو اس کو کرین ہی اٹھا سکتی ہے. تو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کیا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے پروفیسر اقبال ندیم صاحب کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ مجھے ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.